آپ دیکھیے یہ مسلک والا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہندوستان تو لوکتنتر ہے، لوکتانترک دیش ہے، آپ کون سا مسلک مانتے ہیں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کس مسلک کو مانتا ہوں یہ میری آزادی ہے، آپ کس مسلک کو مانتے ہیں یہ آپ کی آزادی ہے۔ لوکتنترک کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مسلک پہ رہ سکتا ہے، تو ہر آدمی کو اپنے مسلک پہ رہنے کی آزادی ہے، لیکن کوئی بھی انسان اپنے مسلک کو کسی دوسرے پر تھوپ نہیں سکتا، اور اگر کوئی تھوپتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر قانون جو ہے وہ قانون کا سہارا لے کر کے بندہ اس کے خلاف FIR کروا سکتا ہے کہ جو زبردستی مجھ سے اپنا دھرم منوا رہا ہے، اپنی بات منوا رہا ہے۔ تو میں کس مسلک کو مانوں گا وہ تو آپ طے نہیں کریں گے نا، اور آپ کس مسلک کو مانیں گے وہ میں طے نہیں کروں گا، آپ کے دل کو جو لگتا ہے آپ وہ مانیے، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو مسلک کو مانتے ہیں کسی نئے، انہوں نے اس طرح کا ہنگامہ مچایا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کے مسلک کو نہیں مانتے ہیں تو آپ سنی نہیں ہیں، اگر آپ ان کے طریقے کو فالو نہیں کرتے ہیں تو آپ سنی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ اگر آپ ان کے طریقے کو نہیں اپناتے، ان کے حساب سے نہیں چلتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنیت سے خارج ہیں۔ تو یہ نعرہ انہوں نے لگا دیا، یہ طے کر دیا۔ اب جو نہیں لگاتا وہ چاہے جتنا پکا ٹھکا خانقاہی ہو، سنی ہو، یعنی اس کے باپ دادا کا شجرہ ہو، 600 700 800 900 سال پرانے لوگ ہوں، اگر وہ ان کے اس ہٹ دھرمی کو نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو بھائی حضرت خواجہ معین الدین کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ بھی حنفی تھے۔ حضرت خواجہ قطب کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ بھی حنفی تھے۔ بابا فرید کس مسلک کو مانتے تھے؟ مسلک امام اعظم کو۔ محبوب الہی کس مسلک کو مانتے تھے؟ مسلک امام اعظم کو۔ حضرت مخدوم صابر کلیر کس مسلک کو مانتے تھے؟ مسلک امام اعظم کو۔ حضرت مخدوم سمنا کس مسلک کو مانتے تھے؟ مسلک امام اعظم کو۔ یہ تمام کے تمام اولیاء، حضرت شاہ عالم کس مسلک کو مانتے تھے؟ مسلک امام اعظم کو۔ قطب عالم کس مسلک کو مانتے تھے؟ مسلک امام اعظم کو۔ حضرت شیخ احمد کھٹو کس مسلک کو مانتے تھے؟ مسلک امام اعظم کو۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس زمانے میں یہ فتنہ نہیں تھا وہابیوں کا۔ وہابیوں کا فتنہ، جب وہابیوں کا فتنہ ہندوستان میں آیا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا تھا، شاہ اسماعیل دہلوی، جو وہابیت کا فتنہ ہندوستان میں لے کے آیا، اور ان لوگوں نے اس زمانے میں جواب بھی دیا۔ علامہ فضل ہے خیر آبادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جواب دیا، مگر ان کے نام سے بھی اس مسلک کو منسوب نہیں کیا، وہ بھی حنفی تھے اور مسلک امام اعظم کو مانتے تھے۔ علامہ فضل رسول بدایونی، جنہوں نے بڑا زبردست جواب لکھا ہے اسماعیل دہلوی کے خلاف، اس کے باوجود بھی مسلک کو ان کی جانب منسوب نہیں کیا گیا۔ علامہ فضل رسول بدایونی بہت پرانے بزرگ، علامہ فضل خیر آبادی کے ساتھی اور شاید ان کے شاگرد بھی رہے، تو مسلک ان کا بھی مسلک ہے امام اعظم۔ مولانا سمیع اللہ بیدل رامپوری، ان کا مسلک بھی مسلک ہے امام اعظم۔ اسی طرح سے ہزاروں نام لیے جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مسلک ان کی جانب بھی منسوب نہیں کیا گیا۔ تو ان تمام اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین کا مسلک مسلک امام اعظم، ان تمام کی جانب مسلک کو منسوب نہیں کیا گیا، تو پھر کسی اور کی جانب مسلک کو کیوں منسوب کیا جا رہا ہے؟ چلیے اگر آپ نے منسوب کر بھی لیا تو آپ مانیے نا، جو نہیں مان رہا اس کو آپ فورس کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو آپ اس کے نہ ماننے پر اس کی سنیت کیوں ناپتے پھر رہے ہیں؟ آپ کے پاس میں کون سا ایسا تھرمامیٹر ہے جس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کی سنیت ناپتے پھر رہے ہیں کہ یہ سنی ہے، یہ نیم سنی ہے، یہ رافضی ہے، یہ نیم رافضی ہے؟ آپ کے پاس میں کون سی ایسی طاقت اللہ پاک نے دے دی ہے کہ بھیا تم طے کرتے پھرو کہ یہ سنی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس میں جو ادھارن ہے ان کا، جو ترک ہے وہ کیا ہے؟ ترک یہ ہے کہ وہابی بھی حنفی کہلاتے ہیں خود کو، دیوبندی بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم امتیاز کے لیے یہ نعرے لگاتے ہیں۔ بھائی دیوبندی بھی اللہ کو اللہ مانتے ہیں، تو آپ معاذ اللہ کیا خدا کا نام بدل دیں گے؟ وہابی بھی نبی کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، تو کیا آپ خاتم النبیین ماننا چھوڑ دیں گے؟ امتیاز کے لیے کچھ اور کہیں گے۔ وہابی بھی قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو کیا امتیاز کے لیے آپ قرآن کو خدا کا کلام ماننا چھوڑیں گے؟ وہابی بھی اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا امتیاز کے لیے ہم آج سے قبلہ بدل لیں اپنا؟ وہابی دیوبندی بھی اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو مانتے ہیں، تو کیا قرآن کا نام بدل دیں؟ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ فرقے بہت سارے زمانوں میں رہے، اور ہر زمانے میں دین پہ لوگوں نے حملہ کیا،
اور ہر زمانے میں کبھی امام احمد بن حنبل ہوئے، کبھی حضرت امام شافعی ہوئے، کبھی بہت سارے اولیاء صوفیاء، بڑے سارے بزرگان دین ہوئے، بہت سارے علماء ہوئے. ان تمام اولیاء صوفیاء نے کام کیا. بھئی یہ تو فقہ کے چاروں مسلک بنے نا، مسلک امام احمد بن حنبل، مسلک شافعی، اور مسلک امام مالک، اور مسلک امام اعظم ابو حنیفہ. ان کے زمانے کے بعد بھی بہت سارے فتنے اٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اب دیکھو امام ربانی مجدد الفسانی، ان کے زمانے میں تو اتنا بڑا فتنہ اٹھا تھا کہ مجدد الفسانی کو جیل میں رہنا پڑا، لمبے زمانے مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں، اور اکبر کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے، اور ایسے بادشاہ کے خلاف کہ جس کی حکومت جو ہے تقریباً دنیا میں پھیل چکی تھی، ہندوستان، انڈین سب کانٹیننٹ میں بڑی حکومت اور بڑی طاقت اور بڑی پاور تھی اس کی. تو اس کے خلاف حضرت امام ربانی کھڑے ہوئے، مگر پھر بھی مسلک امام اعظم تھا. امام ربانی سے بھی اس مسلک کو منسوب نہیں کیا گیا، کیونکہ جب ہم مسلکوں کو کسی ایسے نام کے ساتھ میں منسوب کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن کی خدمات ہیں، چلیے ہم مانتے ہیں کہ خدمات ہیں ان کی، لیکن جب آپ کسی بھی ایک شخصیت کے نام سے اس مسلک کو منسوب کر دیں گے کہ جس کو اکابر صوفیاء نے نہیں بدلا تھا کبھی، تو اگر آپ اس کی جانب اس مسلک کو منسوب کریں گے تو بہرحال فتنے اٹھیں گے. تو اگر اتنے لوگوں کے ساتھ میں، اتنے بزرگوں، علماء، اولیاء کے ساتھ میں اس مسلک کو منسوب نہیں کیا گیا، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس نئے مسلک کو نہیں مانتا، میں مسلک امام اعظم کو مانتا ہوں، میری سنت کے لیے یہ کافی ہے، تو آپ زبردستی اس پہ فورس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ماننا ہے، آپ خوشی سے مانیے، ڈیموکریٹک دیش ہے، آپ آرام سے مانتے رہیے، لیکن آپ دوسرے کو تو فورس نہ کریں نا. اور اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو آپ ان کے بارے میں طے کر رہے ہیں. تو کبھی بھی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی ججمنٹل مت ہوئیے، اور کبھی بھی خود سے فیصلے مت کرنے لگ جائیے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ غیر رافضی ہے. یہ فتنے اٹھ رہے ہیں. ایک طرف دیکھیے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ پوری طرح سے اکنومیکلی مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش، ایک طرف حالات یہ ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لا کر کے مسلمانوں کے ساتھ عجیب طرح سے حالات کرنے کی کوشش، سی این آر سی کا پورا معاملہ. یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ ہم اپنے سر کے اوپر جو چھت ہے اس کو بچانے کی پلاننگ کریں سارے کے سارے مل کر کے، تو ان باتوں میں طے کرنے جو فیصلے اللہ رب العزت نے قیامت میں کرنے. یہ ساری چیزیں اگر دنیا میں ہی طے ہو جائیں گی تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ تو سمجھ رہے ہیں. تو خادموں نے کسی بھی ایسے پروپیگنڈے کو مانا نہیں جو انہوں نے تھوپنے کی کوشش کی، تو جب نہیں مانا تو انہوں نے ان پہ الزامات لگا دیے. بھئی وہاں محفل سما بھی ہوتی ہے، وہ کوئی نئے زمانے سے نہیں، قدیم روایتوں کے مطابق ہوتی ہے. ان سے پرابلم یہ ہے کہ وہ 10 دن جو ہے حضرت امام علی مقام کے نام کی یاد کرتے ہیں اور ان پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. وہ بڑی رقت آمیز دعا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو ان سے پرابلم یہ ہے، وہ اس وجہ سے رافضی ہے. تو ان کے جو اچھے کام ہیں وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ میں بد اخلاقی کر دی ہے تو پھر وہ دکھائی دیتی ہے. میں کتنی مرتبہ اجمیر شریف جاتا ہوں، غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی قدم تیز نہ ہو جائے، کوئی آواز تیز نہ ہو جائے، ہم کوشش کرتے ہیں ناکارہ ہو کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیعت بھی ہو. اور اس غریب نواز کی بارگاہ میں اتنی عطائیں ہوتی ہیں، اتنا کرم ہوتا ہے کہ اتنی محبت سے، اتنے پیار سے لوگ حاضریاں وہاں کراتے ہیں کہ بس دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہر بار تمنا ہوتی ہے کہ پھر سے پہنچے. مطلب یہ ہے کہ ہم خود اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں نہ آواز اونچی ہو، کسی کو دھکا لگے، نہ ہم سے کسی کی ذات کو تکلیف پہنچے. تو کہ غریب نواز کے خادموں نے کبھی بھی کسی نئی چیز کو اپنی درگاہ میں انٹری نہیں دی، غریب نواز کی بارگاہ میں انٹری نہیں دی. تو اس وجہ سے ان پہ اس طرح کے الزامات لگے. یہ خادموں کی غلطی ہے کہ انہوں نے نہ درگاہ میں کوئی چورن بیچا اور نہ ہی کوئی سرما بیچا. تو ان پہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کی گئیں، اور پھر ان پہ الزامات اس طرح کے الٹے پلٹے لگائے گئے، اور یہی الزامات لگا کے ان کو بدنام کیا گیا، ان سے لوگوں کو بدظن کیا گیا. اور یہی پیچھے دنوں میں جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی شہاب کی، تو پھر کتنا اجمیر کے خادموں کے لیے یہ سب باتیں ہوئی تھیں. تو یہ تو صحیح ہے کہ بھائی کسی کی بد اخلاقی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو کہیں بھی کرے. میں اگر بد اخلاق ہوں تو میں بھی غلط ہوں، آپ اگر بد اخلاق ہیں تو آپ بھی غلط ہیں. تو بد اخلاق تو سارے کے سارے ہیں. تو بد اخلاقی ایسا تھوڑی ہے کہ اگر میں کروں گا تو وہ ثواب ہے، میں کروں گا تو صحیح ہے، اور آپ کریں گے تو غلط ہے. غلط تو غلط ہے، چاہے میں کروں، صحیح صحیح ہے، چاہے آپ کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اجمیر کے خادموں کو اس طرح سے بدنام کرنے کی باضابطہ ایک پلاننگ، تاکہ جو ہے کوئی ان سے قریب نہ ہو سکے. کہا گیا جی اجمیر کے خادم لٹیرے ہیں. خادموں کو لٹیرا کہا گیا. لٹیرا کیوں کہا گیا؟ کہ وہ لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں. اچھا، لٹیرا بھی وہ کہہ رہے ہیں جو
15 मिनट में 2.5 पारे की सूरह बकरा पढ़ करके लोगों से पैसे मांगते हैं। तो अगर खादिम अजमेर के लुटेरे हैं तो सूरह बकरा पढ़ने वाला मौलवी भी लुटेरा। अगर अजमेर के खादिम लुटेरे हैं तो मस्जिदों और मदरसों के नाम पे चंदा करने वाला भी लुटेरा। अगर अजमेर के खादिम लुटेरे हैं तो ये 2-2 घंटा स्टेज पे नातों के नाम पे नाचने वाले गवैये ये भी लुटेरे। 20-25 हज़ार जब तक आप इनके अकाउंट में नहीं डालिए तब तक ये आगे नहीं बढ़ते, तब तक नबी की नात नहीं सुनाते, तब तक इनका इश्क जागता नहीं है। तो अगर अजमेर के खादिम लुटेरे हैं तो फिर ये जो 40-50 हज़ार पहले अकाउंट में डलवा के तकरीरें करने के लिए आते हैं, क्या वो लुटेरे नहीं है? तो लुटेरे तो ये भी हैं। तो भाई बचा हुआ तो कोई नहीं है, सारे के सारे लुटेरे हैं। पूरी कौम की ज़कात खा के बताइए। अगर अजमेर के खादिम लुटेरे हैं, आप उनको 500 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, इतनी छोटी सी रकम अगर आप उनको दे भी रहे हैं, बल्कि जो लुटेरा कह रहे हैं ना वो देते भी नहीं है, और अगर फिर भी आप दे रहे हैं उनको, फिर भी अगर आप दे रहे हैं तो आपको क्या हक बनता है उनको लुटेरा कहने का? उससे बड़े बड़े लुटेरे तो आपके समाज में मौजूद हैं जो आपको बहला फुसला के, आपको सहला सहला के लूट रहे हैं, तरीके से आपको लूट रहे हैं। आप उनको कभी लुटेरा नहीं कहते। अजमेर के खादिमों को लुटेरा क्यों कह रहे हैं? समझ रहे हैं आप? भाई उस आस्थाने पे इनके प्रोपेगंडे को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो उन पे इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर इनके इल्जामात में सच्चाई होती तो ये जो पूरा तबका लुटेरा है उनके खिलाफ भी तो कभी आवाज़ उठाइए कि ये भी लुटेरे, ये भी पूरा ज़कात माफिया हमारे यहाँ मौजूद है। जो ज़कात के हकदार हैं उन तक तो ज़कात पहुँच नहीं रही है, और जो बीच में लोग घुस गए, ज़बरदस्ती दाखिल हो गए ज़कात और गरीबों के बीच में, तो ज़कात तो इन्होंने पूरी हाईजैक करके इधर उधर इमारतें बनाना शुरू कर दी। तो भाई लुटेरे तो फिर सभी हैं। अगर वो लुटेरे हैं तो फिर बचा हुआ कोई नहीं है। तो बस उनकी ये गलती है कि वो जो है इनके प्रोपेगंडे को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो ये कहते हैं कि जी कदीम रिवायत के मुताबिक आप यहाँ सलातो सलाम पढ़ो, कदीम रिवायत के मुताबिक यहाँ पे फातिहा पढ़ो। आप कोई नई तरीका ईजाद मत करो, नया कोई काम यहाँ पे मत करो। भाई हर उर्स का या हर सिस्टम का एक उसूल होता है। आप अगर उस उसूल को फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। अगर किसी सिस्टम में घुस के उसके उसूल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादती कर रहे हैं ना। आप जिनसे प्यार करते हैं, अकीदत करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो आप अपनी जगह रखिए, लेकिन खुद्दाम ख्वाजा ने जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, अगर वहाँ से कोई फरमान उन्होंने जारी कर दिया तो जाहिर सी बात है कि उस फरमान को प्रैक्टिकली अपनाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो वहाँ के मेज़बान हैं और आप वहाँ के मेहमान हैं। तो एक तो ये कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है गरीब नवाज की बारगाह में इस तरह के ऊट पटांग नारे लगाते हुए, लोगों को बदतमीज़ी करते हुए, बेअदबी करते हुए, बेहतरामी करते हुए गरीब नवाज के आस्थाने की खड़े हैं। सूफिया जाते रहे अपनी पहचान ख़त्म करके, अपने आप को छुपा के, कभी भी वो भीड़ भाड़ के साथ नहीं गए, हमेशा अपने आप को छुपा के सूफिया बुजुर्गों की बारगाहों में गए, गरीब नवाज की बारगाह में अपनी पहचान ख़त्म करके, अपने आप को ख़त्म करके बिल्कुल, ताकि दुनिया पहचान ना ले। क्योंकि सुल्तान की बारगाह में आप जा रहे हैं तो फ़कीर बन के जाइए, झुक के जाइए, आडे से इनकिसारी के साथ जाइए। 20-25 लोग साथ में लेकर के नारा लगाते हुए, हुल्लड़बाजी करते हुए, शोर मचाते हुए अगर आप जाएंगे तो वो गरीब नवाज की बारगाह की बेअदबी है। तो अगर उन्होंने ये कर दिया कि भाई अदब के साथ में आओ, एहतराम के साथ में आओ, सलातो सलाम पढ़ना है तो कदीम रिवायत के मुताबिक सलातो सलाम पढ़ो, अगर उन्होंने ये कह दिया है कि आप यहाँ दरगाह का जो उसूल है उसका ख्याल रखो, तो उनका जुर्म क्या है? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि सलातो सलाम आपको नहीं पढ़ना, वो तो ये कह रहे हैं कि सलाम पढ़िए या नबी सलाम अलैका पढ़िए, ये कदीम रिवायत है यहाँ की। तो अगर उन्होंने ये उसूली बात कर दी तो इस उसूली बात से आपको दिक्कत क्या है? क्या ये सलाम नया कोई सलाम है? या नबी सलाम अलैका हमेशा से पढ़ा जाता रहा और ये कॉमन है, हर खानकाह में पढ़ा जाता है। तो ऐसे कॉमन काम करिए कि जिसकी वजह से इंतशार ना हो। ये वहां से ऐलान कर दिया गया तो उस ऐलान की वजह से हंगामा मचा हुआ है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई गरीब नवाज की बारगाह में जाइए तो किसी तरह की ऐसी गलती मत करिए जिस गलती की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचे और मुसलमानों की बदनामी हो, क्योंकि हालात हमारे सामने